فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم، مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ سورہ حج۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ یقیناً انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے ان کی آرائش کی جائے گی، اور ان جنتوں میں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ تفسیر آیت۔ دوسرے فریق اہل ایمان کے انجام کا ذکر ہے، جن کے لیے جنت میں جو شاہانہ زندگی اور نعمتیں ملیں گی ان کا ذکر ہے۔ واضح رہے کہ جنت کی زندگی اور نعمتوں کا ہم دنیاوی زندگی میں تصور نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے ذکر کے لیے ہمیں مانوس چیزوں کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ آیت بھی حضرت علی علیہ السلام، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کی شان میں ہے۔ مصادر کے لیے ملاحظہ ہو شواہد تنزیل متن اور حاشیہ میں اس آیت کی تفصیل موجود ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اور انہیں پاکیزہ گفتار کی طرف ہدایت دی گئی اور انہیں لائق ستائش یعنی خدا کی راہ دکھائی گئی۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، جنت میں ان کی پاکیزہ گفتار کی طرف رہنمائی کی جائے گی، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں۔ وہاں ان کی تحیت سلام ہوگی اور ان کی دعا کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ نمبر 2، جنت میں ان سے قابل ستائش اعمال ہی صادر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے الحمید۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ جو لوگ کافر ہوئے اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور مسجد الحرام کی راہ میں بھی، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے اور جس میں مقامی لوگ اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو اس میں زیادتی کے ساتھ کجاوری کا ارادہ کرے اسے ہم ایک دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تفسیر آیت ہے۔ نمبر 1، مشرکین مکہ ہی مراد ہیں۔ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو راہ اسلام سے روکا اور مومنین کو طواف کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہونے سے بھی روکتے تھے۔ نمبر 2، مسجد حرام کسی قوم اور قبیلے کی ملکیت نہیں ہے، نہ کسی حکومت کی ملکیت ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں عبادت کے لیے جانے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے۔ نمبر 3، اس مسجد الحرام میں عبادت کے لیے مقامی اور غیر مقامی، ملکی اور غیر ملکی کا تصور نہیں ہے، سب اس میں عبادت کرنے کا یکساں حق رکھتے ہیں۔ نمبر 4، اگر کوئی اللہ کے دکھائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، اس سے ظلم کا نتیجہ بھگتنا ہوگا جو عذاب علیم ہے۔
اہم نکات: نمبر 1، مسجد الحرام میں عبادت بجا لانے کے لیے امت کے تمام افراد یکساں حق رکھتے ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مستقر بنایا اور آگاہ کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تفسیر آیت ہے: نمبر 1، جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو آمادہ کیا، ممکن ہے آبادگی سے مراد تعمیر نو کے لیے اس گھر کی نشاندہی کرنا ہو، یا یہ کہ اس سے عبادت کے لیے مرکز و مرجع کے طور پر تیار کہا جاتا ہے، تو تمہیں زمین میں بسا دیا۔ نمبر 2، اس گھر کو ابراہیم کے لیے اس لیے آمادہ کیا کہ اس گھر میں صرف میری عبادت ہو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس گھر کو نفی شرک کی ایک عظیم تحریک کے لیے مرکز بنائے۔ نمبر 3، میرے اس گھر کو طواف کرنے، عبادت کے لیے کھڑے رہنے اور رکوع اور سجود بجا لانے والوں کے لیے پاک رکھو شرک اور بت پرستی کی آلودگی سے۔ نمبر 4، نماز کے 3 ارکان کا ذکر ہے: قیام، رکوع اور سجود۔ اس سے اندیہ ملتا ہے کہ اسلام کا طریقہ عبادت ابراہیمی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، عبادت کے لیے شرک سے پاک فضا ضروری ہے۔ نمبر 2، عبادت کے اہم ارکان قیام، رکوع اور سجود ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ تفسیر آیت: نمبر 1، یہ جملہ بھی طاہر کے ساتھ مربوط ہے: اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اعلان پوری فطرت کی گہرائیوں، جبلت کے کانوں، آنے والی نسلوں اور آفاق عالم میں گونج رہا ہے۔ اس کی صدائے بازگشت قیامت تک رہے گی: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حج کے اعلان کا حکم آیا تو عرض کیا: اے مالک، میری آواز نہیں پہنچے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اعلان کیجئے، اعلان کرنا آپ کے ذمے اور پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 195 پر۔ چنانچہ اسی آیت میں اللہ نے وعدہ فرمایا۔ نمبر 2 ہے: چنانچہ اس اعلان کے بعد لوگ آپ کے پاس پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ کمزور اونٹ کو کہتے ہیں۔ راستہ دور ہونے اور زیادہ راہ کی قلت کی وجہ سے ان کی سواریاں نحیف ہوں گی، پھر بھی اس اعلان کے نتیجے میں وہ اس گھر کے حج کے لیے آتے رہیں گے۔ نمبر 3 ہے: حج کے اعتبار سے اس کی صفت ہے، یعنی وہ کمزور نحیف سواریوں پر ہوں گے جو دور دراز راستوں سے آتی ہیں۔ راستے پر مشقت ہوں گے، پھر بھی اس اعلان کا یہ اثر ہوگا کہ وہ شدید مشقت بھی برداشت کر لیں گے۔ اہم نکات: نمبر 1، جو قدم برائے خدا ہو اسے دوام ملتا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی میں یکسویت ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام ادیان کے لیے سند بن گئی۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو انہیں حاصل ہیں، اور خاص دنوں میں اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عنایت کیے ہیں، پس ان سے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور مفلوق الحال ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ تفسیر آیت: نمبر 1 ہے کہ تاکہ وہ ظاہر ہو جائیں اپنی منافتوں کے لیے جو دینی اور دنیاوی منافتوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہاں
دنیا مراد ہے یا منافع آخرت؟ تو فرمایا سب مراد ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، اچھا یہ جو روایت ہم نے پہلے پیش کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یہ الکافی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 422 پر ہے۔ دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے الفقی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 216 پہ، اور حدیث ہے جو 3 حج بجا لاتا ہے وہ کبھی بھی تنگ دست نہ ہوگا۔ ثواب آخرت کے لیے، ثواب آخرت کے بارے میں حدیث ہے، سواری پر جانے والوں کے لیے ہر قدم پر 70 نیکیاں، پیدل چلنے والوں کے لیے ہر قدم پر 700 ایسی نیکیوں کا ثواب ہے جو حرم کی نیکیوں کا ہے۔ پوچھا گیا حرم کی نیکی کیا ہے؟ فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور یہ حدیث، یہ روایت ہے مجموع البیان، اس آیت کی ذیل میں موجود ہے۔ اس میں نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور عطا کیے ان پر اللہ کا نام لیں۔ جو چوپایوں میں اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں شامل ہیں، ان کے ذبح کے موقع پر اللہ کا نام لینا مراد ہے۔ نمبر 3 ہے، اس سے مراد ائمہ علیہ السلام کی روایت کے مطابق ایام تشریق ہے، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحج کے ایام مراد ہیں۔ نمبر 4، ان جانوروں کا گوشت خود تم بھی کھاؤ، یہ امر نہیں ہے بلکہ جواز کے لیے ہے کہ اس قربانی کا گوشت تم بھی کھا سکتے ہو، اور ایسے ہی ہے جیسے سورہ جمعہ میں فرمایا گیا ہے کہ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین پر بکھر جاؤ، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہم نے کیا۔ نمبر 5 ہے، اور مفلوق الحال فقیروں کو بھی کھلا دو۔ اس شخص کو کہتے ہیں جو شدید ضرورت مند ہو۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ تفسیر آیت ہے، نمبر 1، میل کچیل دور کریں، نہائیں دھوئیں، حجامت کرائیں، ناخن کاٹیں۔ قربانی کرنے کے بعد حاجی احرام سے نکل آتا ہے اور عورتوں کے علاوہ وہ سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام سے حرام ہو گئی تھیں۔ نمبر 2، اپنی نظریں پوری کریں۔ اگر دوران حج کوئی ایسی نظر مانی ہے جس کا احرام کی حالت میں بجا لانا ممکن نہیں تو اسے قربانی کے بعد پوری کریں۔ نمبر 3، اس کا لفظ قدیم، آزاد اور معزز کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں یہ تینوں باتیں خانہ کعبہ پر صادق آتی ہیں۔ اس قدیم گھر کا طواف کرو، اس سے مراد بعض کے نزدیک طواف افاضہ ہے جسے طواف زیارت کہتے ہیں، جو سب کے نزدیک حج کا رکن ہے۔ امامیہ کے نزدیک اس طواف سے مراد طواف النساء ہے، جو طواف زیارت کے بعد بجا لایا جاتا ہے، جس کے بعد عورتیں بھی حلال ہو جاتی ہیں اور ہجر اسماعیل یعنی بیت میں شامل ہیں، لہٰذا ہجر کو بھی طواف میں شامل کرنا چاہیے۔ طواف النساء، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس آیت میں طواف سے مراد طواف النساء ہے، اور یہ روایت موجود ہے الوسائل کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 290 پر۔ امام رضا علیہ السلام سے بھی یہی روایت ہے، اور یہ روایت ہے مصدر السابق میں۔ اس طواف کو طواف النساء اس لیے کہتے ہیں کہ اس طواف کے بعد عورتیں حلال ہو جاتی ہیں جو حج کے احرام میں حرام ہو گئی تھیں۔ اہل سنت اسی طواف کو طواف وداع اور طواف صدر کہتے ہیں۔ یہ طواف مالکی مذہب میں مستحب اور جمہور اہل سنت کے نزدیک واجب ہے، اور یہ روایت ہے التفسیر المنیر کی جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 203 پر۔ اس طواف کے واجب ہونے پر اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص روانہ نہ ہو جب تک خانہ کعبہ کا آخری دیدار یعنی طواف نہ کر لے، اور یہ روایت ہے صحیح ترمذی مسند احمد میں بھی۔ عمر بن ابن سلمہ کہتے ہیں، میں نے زہیر سے پوچھا کہ اس طواف سے کون سا طواف مراد ہے؟ انہوں نے کہا طواف وداع مراد ہے، اور یہ روایت ہے تفسیر طبری کی ذیل کی آیت نمبر 17 اور 111۔ انہوں نے کہا طواف یعنی وہی جو امامیہ کا موقف ہے، اور شافعی کا ایک قول یہی ہے کہ یہ طواف واجب ہے، اور یہ ہے تفسیر
تفسیر قرطبی ذیل کی آیت میں کی 15 اور صفحہ نمبر ہے 52 پر۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی عظمت کا پاس کرے تو اس کے رب کے نزدیک اس میں اس کی بہتری ہے، اور تم لوگوں کے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا، بس تم لوگ بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ تفسیر آیت ہے نمبر 1، یہ ہے مناسک حج بجا لانے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، حرمات اللہ وہ امور ہیں جن کے ارتکاب کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ارتکاب سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے احکام کو عظیم خیال کریں، ان پر عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اسے عظیم نہیں سمجھا اور حکم خدا کی اہانت کی۔ نمبر 3 ہے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں حلال ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے جس میں حلیت کا حکم اور حرام چیزوں سے اجتناب کا حکم آیا ہے۔ نمبر 4 ہے چوپایوں میں سے وہ حرام ہے جنہیں آئندہ بیان کیا جائے گا۔ آئندہ سے مراد سورہ ہائے نحل، بقرہ اور مائدہ میں نازل ہونے والے احکام ہیں جو ان چوپایوں کے حرام ہونے پر مشتمل ہیں، جیسے مردار، خون، خنزیر، اللہ کے نام کے بغیر کے ذبیحے وغیرہ۔ نمبر 5 ہے کہ انعام اور اوثان، جو چوپایوں کو ذبح کرنا اور بت پرستی حج کے دنوں میں مشرکین کے بنیادی اعمال میں شامل تھی۔ چوپائے اپنے دیوتاؤں کے نام پر ذبح ہوتے تھے۔ حج میں کعبہ، صفا و مروہ اور دیگر مقامات پر بت نصب تھے، اس لیے فرمایا خاص کر حج کے دنوں میں بت پرستی سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ بت ناپاک ہیں جو پاکیزہ عبادت کے لیے مانے ہیں۔ نمبر 6 ہے جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یعنی اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت دینا جن سے اللہ بری ہے۔ قول و زور سے بعض کے نزدیک مشرکین کی تلبیہ یہ ہے کہ جس میں وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لکا لا شریکا ہوا لکا تم لکا وما ملکا، اس میں نفی شرک کے ساتھ وجود شرک کا اقرار ہے جو باطل ہے۔ تاہم اس آیت کے اطلاق میں ہر باطل بات شامل ہے، چنانچہ حدیث میں اس آیت کے مصادیق کے بارے میں آیا ہے۔ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 416 پر۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب حکم خدا کی توہین ہے۔ نمبر 2، قول زور کی کو بت پرستی کے برابر جرم قرار دیا گیا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تأوی به الریح فی مکان سحیق۔ صرف ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر کسی کو اس کا شریک بنائے بغیر، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا آسمان سے گر گیا، پھر یا تو اسے پرندے اچک لیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دے۔ تفسیر آیت نمبر 1، بت پرستی اور باطل گفتار سے اجتناب کرو، صرف اللہ کی طرف یکسوئی اختیار کرو، ایک ہی معبود، ایک ہی رب اختیار کرو۔ اس میں خود انسان کی اپنی قدر و منزلت کا تحفظ ہے۔ اس ذات کی بارگاہ کی طرف یکسوئی اختیار کرنا جو کمال مطلق کے مالک ہے، انسان کے لیے بھی ایک قسم کا کمال ہے۔ نمبر 2، جبکہ شرک اختیار کرنا خود انسانی مقام و منزلت کی اہانت ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں بنایا وہ ایک جامد پتھر کے سامنے جھک جائے۔ جو انسان اس کائنات میں اللہ کا عظیم معجزہ ہے وہ ایک بے شعور چیز کی بندگی کرے، یہ ایسا تنزل اور انحطاط ہے جیسے کوئی آسمان سے گر کر زمین بوس ہو جاتا ہے اور اس کا جسم پاش پاش ہو جاتا ہے۔ انسانی شکل و صورت
تک برقرار نہیں رہتی اور درندوں کا لقمہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، یا خاص و خاشاک کی طرح بے حیثیت ہو جاتا ہے اور ہوا اسے اڑا کر دور جگہ کسی کھائی میں پھینک دیتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی سے حدود اللہ کا احترام ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شرک باللہ خود انسان کی اپنی قدروں کے منافی ہے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ بات یہ ہے کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، شاعر وہ علامتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے نصب کی ہیں۔ حرمت اللہ کی تعظیم کے ذکر کے بعد اس موضوع کو وسعت دیتے ہوئے فرمایا کہ شاعر اللہ کی تعظیم قلوب کا تقوی۔ حرمت اللہ کی تعظیم کے بارے میں بتایا کہ یہاں تعظیم سے مراد حدود کی پاسداری کرنا اور کوئی حکم حرام ہے تو اس سے باز رہنا ہے۔ اسی طرح شاعر اللہ کی تعظیم بھی ان کے متعلق احکام کی پابندی کرنا ہے۔ شاعر اللہ کیا ہیں؟ شاعر اللہ وہ علامتیں ہیں جو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے نصب فرمائی ہیں۔ حج کے اعمال چونکہ محسوس امکان کے ساتھ وابستہ ہیں، جیسے کعبہ، صفا و مروہ، میدان عرفات، مزدلفہ، منی اور قربانی کے جانور، یہ سب اس امت کے بانی حضرت خلیل اللہ صلوات اللہ سلام اللہ کی اطاعت الہی میں یکسوئی اور فنا فی اللہ کی علامت پر مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا کہ آیت نمبر 2 میں فرمایا، اے ایمان والوں تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اس آیت میں شاعر اللہ سے اللہ مراد لی گئی ہے، جو امر و نہی اور احکام و فرائض سے عبارت ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں شاعر اللہ سے مراد اگرچہ حج سے متعلق اماکین و اعمال ہیں، تاہم یہ شاعر اللہ کی تطبیق ہے، انحصار نہیں ہے۔ نمبر 2، تقوی کی نسبت دلوں کی طرف اس لیے دی ہے کہ اصل تقوی کا محرک دل ہے۔ دل میں اگر صدق نیت نہ ہو، اللہ کے ساتھ خلوص اور اللہ کی طرف یکسوئی نہ ہو تو پھر تقوی کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ دل وہ مرکزی محور ہے جس پر انسان کے تمام کردار کا انحصار ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، شاعر اللہ کا تعین احکام کے تعین کی طرح امر خدا ہے۔ نمبر 2، تعظیم احکام تقوی قلب کے ساتھ مربوط ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اس قربانی کے جانور سے ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانا تمہارے لیے جائز ہے، پھر اس کا ذبح ہونے کا مقام قدیم خانہ کعبہ کے پاس ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، تمہارے لیے ان شاعر میں فوائد ہیں۔ یہاں شاعر سے قربانی کے جانور مراد ہونے کی صورت میں فوائد سے مراد ان پر سوار ہونا، ان کا دودھ اور ان کے بال اور اون وغیرہ ہیں۔ نمبر 2، اس سے مراد قربانی ذبح کرنے تک یہ منافع وجود ہے۔ نمبر 3، پھر قربانی ذبح کرنے کے جگہ حرم ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان قربانیوں سے ذبح کرنے تک تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ قربانی کے لیے نامزد ہونے کے بعد لوگ ان پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ آیت میں فرمایا تم سوار ہو سکتے ہو، اس کے دودھ کو بھی استعمال میں لا سکتے ہو، چونکہ زمان جاہلیت میں مشرکین ان جانوروں سے استفادہ نہیں کرتے تھے جو وہ اپنے دیوتاؤں اور جعلی معبودوں کے نام کر دیتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ ایک شخص اپنے قربانی کے اونٹ کو چلا رہا تھا اور خود مشقت کے ساتھ چل رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو قربانی کے لیے ہے۔ فرمایا افسوس ہو تم پر، سوار ہو جاؤ۔ یہ روایت ہے تفسیر رازی میں۔ اہم نکات: نمبر 1، کسی جانور کے کسی دینی مقصد کے لیے مقرر ہونے کی وجہ سے اس سے استفادہ نہ کرنا قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا
وبشر المخبتين. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے لیے آگے سر تسلیم خم کرو، اور اے رسول عاجزی کے کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تفسیر آیت ہے نمبر 1، ہر امت کے لیے عبادت اور اطاعت الہی کے لیے ایک جائے عبادت مناسک قرار دیا ہے، جہاں جا کر قربانی پیش کی جاتی ہے اور عبادت کرتے ہیں، جیسے کعبہ، عرفات، منی قرب الہی حاصل کرنے کے مقامات ہیں جو اس امت کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ یہاں منسک سے مراد قربانی ہو سکتی ہے، چنانچہ آیت کا اگلے حصے میں اس میں قرینہ ہے۔ نمبر 2 ہے، اللہ نے ان قربانیوں کو اللہ کے نام کرنے کا حکم دیا چونکہ مشرکین اپنی قربانیوں کو اپنے جعلی معبودوں کے نام کرتے تھے۔ نمبر 3 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی چوپائے قسم کے جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 خطاب اس امت سے ہے کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اسی کے نام ذبح کرو اور اپنی قربانیوں کو غیر اللہ کے نام نہ کرو۔ نمبر 5 اللہ کے سامنے تواضع کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ تواضع کرنے والے کن اوصاف کے مالک ہیں؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں اور وہ مصیبت پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1 ہے، جن کے دلوں میں غیر اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی وہ محب اور مخلص ہوتے ہیں۔ یاد خدا سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، اس شعور کی وجہ سے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس معرفت کی وجہ سے جس سے عظمت خالق ان کے دلوں میں جاگزی ہے، اس قرب کی وجہ سے جو انہیں اللہ کے ساتھ حاصل ہے۔ جس قدر قرب زیادہ ہوگا عظمت کا ادراک زیادہ ہوگا، اس ایمان کی وجہ سے جس کے کمال پر فائز ہونے سے حقائق کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور حقیقت حال کا مشاہدہ کرنے والے خائف ہوتے ہیں، غافل کی طرح بے پرواہ نہیں ہوتے۔ نمبر 2 زندگی مشکلات اور مسائل کے ساتھ تصادم کا نام ہے، اور مومن زیادہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ اس صورت میں اگر وہ اللہ کے لیے مخلص ہے تو یہ اخلاص صبر لاتا ہے۔ صابرین کی جہاں بینی ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کے ذیل میں۔ نمبر 3 ہے، اقامہ نماز اور انفاق در راہ خدا کا تعلق بھی اس اخلاص سے ہے جو واضح ہے۔ اہم نکات: نمبر 1 دل میں اگر صرف خدا ہو تو اللہ کی عظمت سے خائف رہتا ہے۔ نمبر 2 خوف خدا، صبر، اقامہ نماز اور انفاق خلوص دل کی علامتیں ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، پھر جب یہ پہلو پر گر پڑے تو اس میں خود بھی کھاؤ اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو کھلاؤ، یوں ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ تفسیر آیت نمبر 1 قربانی کے اونٹ شاعر اللہ میں سے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں شاعر میں سے قرار دیا ہے، لہٰذا کسی چیز کے شاعر اللہ سے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین ضروری ہے۔ نمبر 2 اسے شاعر اللہ میں قرار دیا ہے، تم اس چیز کو رائے خدا میں قربان کرو جس میں تمہارے لیے بھلائی و خیر ہے، جس کی وجہ سے اونٹ کی قربانی میں زیادہ ایثار کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس ایثار کی بنیاد پر شاید اسے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے تاکہ انسان میں ایثار کا جذبہ معجزن رہے۔ نمبر 3 انہیں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو جو اس ذبح کے عبادت ہونے کا بنیادی شرط ہے۔ نمبر 4
واضح ہے اونٹ کو باندھ کر کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس کے حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے، جب زمین پر گر جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، تو خود بھی کھاؤ اور محتاج کو بھی دو۔ نمبر 5، اس کا گوشت قانے اور معطر کو کھلاؤ۔ قانے وہ شخص ہے جو کچھ آپ نے سے دیا اس پر راضی ہوتا ہے، اظہار ناراضگی نہیں کرتا، اور معطر وہ شخص ہے جو دست سوال دراز کرتا ہے۔ اور یہ روایت ہے الکافی کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 565 پر۔ نمبر 6 ہے ان اونٹوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ ان سے اپنی دنیاوی زندگی کے لیے استفادہ کرو اور قربانی کر کے قرب الہی بھی حاصل کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو، اور اے رسول آپ نیکی کرنے والوں کو بشارت دیں۔ تفسیر آیت ہے نمبر 1، جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ وہ قربانی کے گوشت کو کعبے کے پاس لا کر رکھتے اور قربانی کے خون کو کعبے کی دیواروں پر ملتے تھے۔ اسی طرح وہ خیال کرتے تھے کہ ایسا کرنے سے یہ گوشت اور خون اللہ کو پہنچ جاتا ہے۔ اس جاہلانہ توہم کو دور کرتے ہوئے فرمایا ان جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ اللہ ان چیزوں کا محتاج ہے۔ نمبر 2، معنی کے تقوی کے ساتھ انجام پانے والے اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قربانی پیش کرنے کا اصل محرک ایثار ہے، اور ایثار تقوی ہے۔ اللہ کے پاس وہ عمل پہنچتا ہے جو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ انجام پایا۔ تقوی یعنی وہ عمل محرمات سے بچا کر بجا لایا جاتا ہے، وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اسے اللہ وصول یعنی قبول فرماتا ہے۔ اللہ صرف تقوی والوں کا عمل قبول فرماتا ہے۔ تقوی کے بغیر کا مطلب یہ ہوگا کہ اس عمل کا انجام دہی میں تقوی یعنی محرمات سے بچاؤ اور پرہیز نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ قربانی تمہارے اختیار میں دی گئی تھی، اس الہی اکرام کے شکرانے میں قربانی پیش کرنا تقوی ہے۔ نمبر 4، تاکہ تم اس تقصیر کے شکرانے اور اس ہدایت کی قدردانی کے طور پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو۔ نمبر 5، تقوی کا مالک ہی نیکی کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، قربانی تقوی کی بنیاد پر قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، قربانی دیتے وقت اللہ کی کبریائی کا اظہار ہوتا ہے۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ ایمان والوں کا یقیناً دفاع کرتا ہے، اور اللہ کسی قسم کی خیانت کار ناشکرے کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے ہیں، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ تفسیر آیات: پہلی بار اذن جہاد کی طرف اشارہ اور تمہیدی جملہ ہے۔ مومنین مشرکین کے مظالم سے تنگ آ گئے تھے اور ان مظالم سے نبرد آزمائی کے لیے انتظار میں تھے۔ ایسی صبر آزما پرتشدد اور دم گھٹنے والی فضا میں پہلی بار امید افزا آواز آتی ہے۔ نمبر 1، اہل ایمان کا دفاع خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ دفاع کرنے والی ذات وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے۔ نمبر 2، ساتھ ہی یہ نوید بھی سنائی کہ وہ مشرکین جو خیانت کار اور کافر ہیں اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا۔ کہیں مظلوم مسلمان یہ تصور نہ کریں کہ مشرکین ایک مدت سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ واضح رہے کہ اللہ ظالموں کو ڈھیل دے کر ان کے اپنے جرم اور مومنین کو صبر و تحمل کا موقع دے کر ان کے درجات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔
نمبر 3، اذن جہاد ان لوگوں کو دیا گیا ہے جن کے خلاف جنگ کی جائے۔ جنگ کی جاتی سے معلوم ہوا کہ اذن جہاد اس وقت کے لیے ہے جب ان مومنین کے خلاف لڑائی کی جائے، لہٰذا علماء اذن جہاد اور حکم جہاد میں فرق کے قائل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ حکم جہاد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں آیا، اور یہ ہے آیت نمبر 90 کا ترجمہ، اور تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور اس کے بعد کی آیت میں مشرکین کی طرف سے جنگ مسلط کرنے کی صورت میں اذن کا اعلان ہوا، اور جب جنگ مسلط ہو گئی تو حکم جہاد ہوا۔ ان 2 آیتوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلامی جنگیں دفاعی تھیں، جنگ میں پہل کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ مظلوم واقع ہونے کی صورت میں جنگ کا جواز آ گیا، اور جنگ مسلط ہونے کے بعد جنگ کا حکم آ گیا، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، اور 7 آداب جنگ بھی بتائے کہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں کہ جنگ میں ہر کام جائز ہے۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکل گئے ہیں محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو راہبوں کی کوٹریوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ جو اس کی مدد کرے گا اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، ان مظلوم لوگوں کو اذن جہاد دیا جاتا ہے جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ اس جملے سے واضح ہوتا ہے کہ اذن جہاد سے متعلق آیات مدنی ہیں، یوں بھی مکہ کی زندگی میں اذن جہاد کا کوئی امکان نہیں تھا۔ نمبر 2، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ ہی کو اپنا رب کہتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں سب سے بڑا جرم شرک باللہ ہے۔ شرک باللہ ہے۔ ان مجرموں کے نزدیک سب سے بڑا جرم صرف اللہ کو رب کہنا ہے، یعنی شرک جیسے قبیح جرم کا ارتکاب نہ ہونا جرم ہے۔ نمبر 3، اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت میں اپنے تحفظ کا شعور ودیت نہ فرمایا ہوتا تو کوئی معاشرہ امن کے ساتھ نہ رہ سکتا، خصوصاً مذہبی مراکز۔ اس جگہ کو کہتے ہیں جسے نادار تارک الدنیا عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کی جگہ کو کہتے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ کو سلواتا کہتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے یہ موقف اختیار کیا کہ لفظ صلوات العصر ابراہیمی سے نماز کے لیے استعمال ہوتا رہا، بعد میں دعا میں زیادہ استعمال ہونے لگا۔ اسلام نے اس لفظ کو اپنے حقیقی معنی میں دوبارہ واپس کیا۔ دفاع انسانی حقوق میں سے ہے، اور فطرتاً ہر ذی روح اس کا شعور رکھتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے۔ ہر ذی روح اپنے دشمن کو پہچانتا اور اس سے بچنے کا سامان فراہم کرتا ہے۔ یہ شعور اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح میں رکھا ہے، تو انسان اس کا بہتر شعور رکھتا ہے۔ اگر اپنی عزت اور کرامت، اپنے مال و جان، خصوصی طور پر مذہبی مقامات کے تحفظ کا شعور اور مذہبی جذبات موجود نہ ہوتے تو یہ عبادت گاہیں منہدم ہو جاتی۔ اگرچہ اس شعور کے نہ ہونے کی صورت میں اجتماعی زندگی بھی ناممکن ہوتی، لیکن مذہب کے بارے میں لوگوں کے تعصبات زیادہ ہوتے ہیں، چنانچہ انسانوں میں مذہبی بنیاد پر زیادہ خون خرابہ ہوا ہے۔ ہمارے زمانے میں پاکستان میں سیاسی، اقتصادی، قبائلی، نسلی اور زبانی تعصبات کی بنیاد پر خودکش حملے نہیں دیکھے گئے، لیکن مذہبی بنیاد پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں بہت سے خودکش حملے ہو رہے ہیں۔
یہ اسلامی اور انسانی قدروں سے محروم لوگ نہیں جانتے کہ اس قسم کا قتل جائز نہیں ہے، خواہ قتل ہونے والا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں کافر کے بدلے مسلم قتل نہیں ہوتا، مگر یہ کوئی مسلمان کسی کافر کو بے خبری میں قتل کرے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ملاحظہ ہو موطا امام مالک باب دیت اہل زماں، صحیح بخاری کتاب دایات باب اصحاب قوم میں آیا ہے۔ ایک لڑکی کو بے خبری میں قتل کیا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا اگر پورے شہر ثنا والے اس قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کر دیتا۔ نمبر 4 ہے اللہ اس کی نصرت ضرور کرے گا جو اللہ کی نصرت کرے۔ یہاں اللہ کی نصرت کو تاکیدی لفظوں میں بیان فرمایا ہے جبکہ بندے کی نصرت کو سادہ لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے تو اسے اللہ کی نصرت ملنا لازمی ہے، البتہ بندے کو پہل کرنا ہوگی جس سے وہ اس نصرت کا مستحق ٹھہرتا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا۔ یہ ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 اور آگے ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152۔ ان سب میں یہی بات ہے کہ پہل بندے کو کرنا ہے، راہ خدا میں جہاد کرنا اللہ کی نصرت ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، دہشت گردوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ عبادت گزاروں اور عبادت گاہوں کو اللہ تحفظ دیتا ہے۔ نمبر 2، بعض مفسدوں کی نظر میں جرم نہ ہونا جرم ہوتا ہے۔ نمبر 3، مجاہد کے لیے اللہ کی نصرت